حسین نے لکھا ہے کہ جہاں اسم اعظم کی ساری دنیا تلاش کرتی رہی، آج 14 صدیوں سے زیادہ دنیا اسم اعظم کی تلاش کرتی رہی، وہ کون سا حرف ہے، وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا بول ہے، قرآن پاک کی شکل میں یا اللہ کے نام کی شکل میں کون سا بول ایسا ہے جس کو پڑھتے ہی اللہ کی مدد فوراً پہنچتی ہے اور اللہ فوراً راضی ہو جاتا ہے اور اللہ کی مدد فوراً بندے کو ملتی ہے؟ وہ کون سا لفظ ہے، وہ کون سا حرف ہے؟ میں ان میں ایک لفظ یا لطیف بھی ہے، لفظ لطیف، اسم لطیف، اللطیف ہو یا لطیف ہو، ایک اس میں لفظ لطیف بھی ہے۔ اور اللہ پاک کے مبارک ناموں میں اس نام کی بہت طاقت ہے اور اس نام کی بہت تاثیر ہے، بہت طاقت ہے، بہت تاثیر ہے۔ اللہ پاک کے مبارک ناموں میں اس نام کا بہت کمال ہے، بہت زیادہ کمال، لطیف۔ اور باقاعدہ محدثین نے اس کی تعداد لکھی ہے 129 بار، اور یہاں تک لکھا ہے کہ آپ 129 بار کی تسبیح 129 بار پڑھیں، 129 بار 129 کی تسبیح بنائیں، اور اب پھر 129 کی تسبیح کو 129 تسبیحاں پڑھیں، یہاں تک اس کی تعداد لکھی ہے۔ زندگی میں جب بھی کہیں مشکلیں آئی ہیں، جب بھی کہیں پریشانی آئی ہیں، جب بھی کہیں الجھنیں امت کو آئی ہیں، جب بھی کہیں اولاد نہیں ہے، رزق نہیں ہے، صحت نہیں ہے، عزت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، راحت نہیں ہے، جادوؤں نے گھیر لیا، بندشوں نے تباہ کر دیا، حاسدین نے برباد کر دیا، مشکلوں نے سر چڑھ کے ہمیں جھکا دیا، حالات نے ہماری زندگی کو تنگ کر دیا، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں۔ مجھے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، بابا جی ہیں، کوئی بھی مشکل ہو وہ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، ان کے پاس 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، 7 کھانے لے جانے پڑتے ہیں، وہ سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں بٹھا کے بندوں کو، اور ان کے لیے کھانے ضروری ہیں، کھانے اچھے ہوں، ایک سوٹ ہو، 7 کھانے ہوں، ایک خوبصورت تکیہ ہو، ایک کھیس اچھا بہترین بچھونا ہو، ایک بسترے کی چادر ہو، اور 7 کھانے ہوں۔ فرمایا وہ دیتے ہیں، لیتے ہیں، سورۃ قل ہو اللہ پڑھاتے ہیں، پھر بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، بہت دیر تک دعا کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں، لوگوں کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا کسی طرح بابا جی سے پتہ چلے گا وہ دعا کیا مانگتے ہیں؟ کہنے لگا وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے، بس کہتے ہیں آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، اب آخر درود پاک پڑھو اور سورۃ قل ہو اللہ پڑھو، وہ دعا کسی کو نہیں بتاتے۔ میں نے کہا کسی طرح پتہ کر وہ دعا کسی کو تجھے بتا دے۔ اس نے کہا پتہ کروں گا۔ کچھ عرصے کے بعد بندہ مجھے ملا، آتے ہی ایک کاغذ دیا، اور کاغذ دے کے مجھے کہنے لگا آپ کو یاد ہے آپ نے میری ایک ذمہ داری لگائی تھی، اور وہ ذمہ داری یہ لگائی تھی کہ ایک ہمارے ہاں بابا جی ہیں، ان کے پاس کوئی دنیا کی مشکل، پریشانی، الجھنیں، ناکامیاں، حالات، مسائل، بے اولادی، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، کوئی بھی ہے، وہ مسئلے حل ہوتے ہیں، لیکن ان کی شرطیں یہ ہیں، خوبصورت تکیہ لیتے ہیں، بہترین سوٹ لیتے ہیں، بستری کی چادر لیتے ہیں، ایک کھیس یعنی پورا بستر لیتے ہیں، اور کہا اگر سردیاں تو ایک خوبصورت رضائی بھی لیتے ہیں، اور 7 رنگ کے کھانے لیتے ہیں، عطر کی خوشبو لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، یہ لیتے ہیں، وہ پھر آپ چھوڑ کے آ جائیں وہ ان کے ہوتے ہیں، بس آپ کو وہ دعا دے دیتے ہیں اور بٹھا کے سورۃ قل ہو اللہ پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا کس طرح پتہ کر کے یہ عمل کیا ہے، پتہ کر یہ عمل کیا ہے۔ اس نے آیا نا تو اس نے مجھے خط دیا، اور خط دیتے ہی اس نے کہا کہ میں نے پتہ کیا ہے اس عمل کا، کسی طرح سے ان کے گھر کی ایک خاتون ہماری خواتین سے نسبت تھی، انہوں نے بتایا ہے وہ ساری سورۃ قل ہو اللہ وہ حضور کے گھرانے کو اور اس بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں، ان ہستیوں کو پیش کرتے ہیں، اور ہستیوں کو پیش کرنے کے بعد پھر ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں،
یہ کہنا شرک نہیں ہے، خیال کرنا، میں امت کو شرک پہ نہیں لگا رہا، بدعت پہ نہیں لگا رہا، میرے ساتھ ہر عمل کے بڑے بڑے حوالے ہیں، میرے ساتھ ہر عمل کی بڑی بڑی طاقتور لنکس اور ریفرنس ہیں، میں نہیں لگا رہا۔ میں ایک وعدہ کرتا ہوں اور ایک دعویٰ کرتا ہوں، لیکن وہ دعویٰ نہیں ہے نہ وعدہ ہے۔ کوئی آ کے یہ نہ کہے کہ ظالم ساری عمر خور بھی شرک اور بدعت میں لگا اور ہمیں بھی شرک اور بدعت میں لگایا اور میری قبر پہ کوئی پاؤں نہ مارے۔ ہاں یہ ضرور آ کے کوئی کہے اللہ اس کی قبر پہ ترس کھا اور رحم فرما، ساری عمر تیرے اور تیرے حبیب کی سچی راہیں دکھاتا رہا اور محمد آل محمد کی سچی راہیں دکھاتا رہا، یہ وہ شخص ہے، اللہ اس پہ ترس کھا، اللہ اس کو معاف کر دے۔ بڑا زبردست عمل۔ مجھے آ کے جب کاغذ دیا نا، کاغذ میں دیا تو انہوں نے کہا کہ خواتین کے ذریعے ہمیں جو پتہ چلا، اور وہ پتہ یہ چلا کہ موصوف حضور کے گھرانے کو یہ ساری سورت اخلاص، ساری سورت قل هو اللہ، یہ درود، یہ عمل ہدیہ کرتے ہیں اور حضور کے گھرانے کو ہدیہ کر کے پھر ہماری مشکل کی دعا کرتے ہیں اور بہت گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں اور پھر ان کو ہدیہ دے کے عرض کرتے ہیں آپ بھی ہمارے لیے دعا فرمائیں، اور بہت دیر تک پھر آمین کہتے ہیں، آمین۔ اور اس تصور کے ساتھ، یہ تصور ذرا غور سے سنیے گا توجہ سے، اس تصور کے ساتھ کہ وہ ہستیاں میرے لیے دعا کر رہی اور میں آمین کہہ رہا اور اللہ کی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول ہو رہی اور اللہ کی عرشوں پہ دعائیں پہنچ گئیں اور جبریل لے کر چلے گئے، اللہ کے حضور دعا رکھی گئی اور اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کی مہر قبولیت کی لگا دی۔ کہا یہ عمل ہے، یہ عمل ہے۔ ان کو ہدیہ کرتے ہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، غور سے سنیے گا، ان کو ہدیہ کرتے ہیں، ان کو ہدیہ کر کے ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، پھر ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں، آپ بھی دعا فرمائیں، اور ان کو دعاؤں کا عرض کرتے ہیں اور پھر ان سے دعائیں لیتے ہیں اور بہت دیر تک آمین اس نیت سے کہتے ہیں کہ وہ دعا فرما رہے ہیں اور ہم ان کی دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اکابر کا عمل ہے، یہ ہمارے بڑوں کا عمل ہے، یہ ہماری بڑی بڑی ہستیوں کے عمل ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی کبھی آپ کو شرک اور بدعت پہ نہ لگاؤں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں میری کوشش ہوگی امت کو وہ خیر کے عمل بتاؤں جو عموماً لوگ چھپا کے چلے جاتے ہیں، جو عموماً لوگ اپنے تک رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی۔ میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو ہدیہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو تحفہ پیش کیا ہو، میں نے آج تک حضور کے گھرانے کو نذرانہ پیش کیا ہو اور حضور کے گھرانے کی طرف سے مجھے خالی ہاتھ لوٹایا گیا ہو، ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ خالی ہاتھ لوٹایا گیا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کی محبتیں ہیں، حضور کے گھرانے کے ساتھ ساری کائنات کا تعلق ہے، اور یاد رکھنا انسان بعض اوقات اپنا غم برداشت کر جاتا ہے، اپنی اولاد کا غم برداشت نہیں کرتا، اور بعض اوقات اپنے معاملے میں معاف کر دیتا ہے، اولاد کے معاملے میں بہت غم دل کو کھا جاتا ہے۔ میرے حضور کے گھرانے کو جو ہدیہ دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو تحفے دے گا، میرے حضور کے گھرانے کو جو اعمال دے گا، حضور کے گھرانے کو یہ ہدیے، یہ اعمال، یہ تحفے زندگی بھر اس کو سرنگو نہیں ہونے دیں گے، زندگی بھر اس کو ناکام نہیں ہونے دیں گے، اور زندگی بھر اس کو کامیاب۔ دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی، دو تسبیح صبح، دو تسبیح شام سورت اخلاص کی آپ پڑھیں، آپ پڑھیں اور پڑھ کے ان ہستیوں کو ہدیہ کریں، ہستیوں کو ہدیہ کریں، حضور کے گھرانے کو ہدیہ کریں، اور حضور کے گھرانے میں حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، حضور کے داماد، حضور کے نواسے اور نواسیاں، یہ حسن اور حسین جس کو حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ حضور کے نواسے ہیں، یہ حضور کا گھرانہ ہے، ان کو ہدیہ کریں، اپنے مسائل کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی مشکلات کو حل ہوتا دیکھیں، اپنی ناکامیوں کو ختم ہوتا دیکھیں۔ سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں، سالہ سال سے یہ عمل بتا رہا ہوں۔ میں نے تو جس کو دیا ہے زندگی میں اس کو کامیابی ملی ہے، میں نے جو جس کو دیا ہے وہ زندگی میں ناکام نہیں ہے۔ کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے۔
اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ صدیوں سے بادشاہ بننے والے اس آیت، اس وظیفے اور اس تسبیح سے ضرور فیض پاتے ہیں۔ صدیوں سے جو بادشاہ بنتے ہیں، جو شہنشاہ بنتے ہیں، وہ اس وظیفے سے ضرور فیض پاتے ہیں کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جائے، بس یہی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں، یعنی حضرت امام جعفر صادق کی زندگی میں اس کے بہت فوائد، اس کے بہت فضائل، اس کی بہت برکات اور اس کے بہت کمالات۔ پوچھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے، اور میں بس فقیر سے شہنشاہ بنا دیتا، یہ اس کا فائدہ۔ اس آیت کے اندر تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، تسخیر ہے، اس آیت میں رزق ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں نہ ختم ہونے والا ایسا نظام ہے کہ اس آیت پہ یقین کرنے والا، میرا لفظ ذرا یقین بھی یقین سے سنیے گا، یقین بھی یقین سے سنیں، اس آیت پہ یقین کرنے والا، اس آیت کو پڑھنے والا، اس آیت کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کرنے والا کبھی منگتا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ۔ اس سے اگلی بات یہ ہے کہ اس آیت کو پڑھنے والا، اس کی نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی، نسلیں کبھی منگتی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو کچھ زندگی میں مجھے ایسے لوگ ملے ہیں کہ جو رئیس تھے، رئیس اعظم تھے، لیکن ان کی نسلیں منگتی بن گئی، منگتی، بھکاری بن گئی، محتاج بن گئی، مفلس بن گئی۔ اس آیت کے پڑھنے والا منگتا نہیں بنے گا، کیوں؟ اس آیت میں، ان دو آیات میں تونگری ہے۔ یہ امام جعفر صادق کا دوسرا قول فرما رہا، جو ان کا فرمان ہے، میں عرض کر رہا ہوں، تونگری ہے۔ اس آیت میں مال ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اس آیت میں درازی عمر ہے، اور اس آیت میں غنا ہے، غنا۔ اغننی بفضلک امن سوا، مجھے پتا ہے مولا، میں غنی ہوں گا تیرے فضل سے۔ وَأَغْنَنِي، محنت سے نہیں، اس فکرے کو خاموشی سے غور سے سنیں۔ وَأَغْنَنِي، میں غنی ہوں گا اگر، تو ہوں گا تیرے فضل سے۔ مجھے کلمہ نصیب ہوگا اگر، ہوگا تیرے فضل سے۔ مجھے قبر میں نکیرین کے سوال و جواب میں آسانی ہوگی اگر، تو ہوگے تیرے فضل سے۔ اور یہاں تک کہ اگر مجھے جنت ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی اگر ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی، جنت بھی ملے گی تو تیرے فضل سے ملے گی۔ اس آیت میں، یعنی ان دو آیات میں غنا ہے، غنا ہے اس آیت میں، اور اس میں ضرورتوں کا پورا ہونا ہے، حاجات کا پورا ہونا ہے، اور اس آیت میں کفایت ہے، کفایت۔ ایک بندے کا کھانا 100 میں پورا ہو جانا، یہ کفایت ہے۔ 1 روپے سے میری ضرورتیں پوری ہو جائیں، چاہے تو لاکھ کو میرا روپیہ کر دے تو میرا اللہ چاہے روپے کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے کاک کو لاکھ کر دے، اللہ میرا چاہے لاکھ کو کک تنکا۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، لقد جاءکم رسول، کسی نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا کہ حضور یہ فرمائیں کہ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات کے فضائل کیا ہیں، فوائد کیا ہیں، اس کے فوائد اور فضائل کیا ہیں؟ فرمایا بس یہی ہے کہ بندہ فقیر سے شہنشاہ بن جاتا ہے، بس یہی۔ کتنے بڑوں نے، مخدوم نوح صاحب، حالہ سندھ، بہت بڑی ہستی ہیں، مزار ہے، دربار ہے، مخدوم محمد نوح حالہ سندھ میں، ان کی عمر بہت لمبی تھی۔ کسی نے ان سے درازی عمر کا راز پوچھا، فرمانے لگے میری درازی عمر کا راز سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات، مخدوم نوح صاحب۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کا خاتمہ ایمان پہ ایسے کرے گا، 70 فرشتے آئیں گے، شیطان بلیات اس سے ہٹائیں گے، کلمہ نصیب کریں گے، روح پروں میں لے کے جائیں گے، اور سبز لباس، سبز کپڑوں میں اعلیٰ علیین میں جا کے اس کی روح کو رکھیں گے، اور قیامت کے دن وہ بندہ ایسے کھڑا ہوگا جیسے نبی کھڑے ہوتے ہیں، اور ایسے چلے گا جیسے انبیاء۔ لوگ پوچھیں گے کون ہے؟ کہا نہ نبی ہے نہ رسول ہے، کملی والے کا ایک امتی ہے جس نے یہ درود پڑھا تھا۔ اگلی بات عجیب سنیں، یہ درود پاک جو میں ابھی بیان کر رہا ہوں پڑھتا ہے، فرمائے اللہ جل شانہ اس کے منہ میں وہ نور بھرتے ہیں کہ کیا بنی اسرائیل سے لے کر قیامت تک کے ہر امتی کو بھی نور تقسیم کرے، اس کا نور ختم نہیں۔ اللہ منہ میں نور بھر دیتے ہیں، اللہ دل میں نور بھر دیتے ہیں۔ اور ایک فائدہ اور بتاتا ہوں، اور فائدے ہیں۔ فرمائے جو درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی نسلوں میں اور اس میں وسعت تونگری کے وہ دروازے کھولتے ہیں جو کبھی بند نہیں ہوتے۔
کبھی بند نہیں ہوتے. یہ میرے بائیں ہاتھ پہ میرے لیفٹ سائڈ پہ چوک ہے اور یہاں 2 پلازے ہیں. ان پلازوں کا مالک ایک وقت ایسا تھا. یہاں گلبرگ لاہور میں ایک جگہ ہے, وہاں ایک بندے کے پاس جاتا تھا, اس کو 100-200 چپ کر کے مٹھی میں دے دیتا تھا. وہ مالک تھا. ایک وقت آیا قسمت پرسی میں اور اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی, اسی میں موت آ گئی. جو یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی نسلوں میں اور اسے کیا نہیں, اللہ تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. آج تو پتا ہے میں مالدار ہوں, کل خبر نہیں کہ میرے نسلوں سے چھن جائیں اور میری نسلیں فقر فاقے اور غربت میں چلی جائیں. آج یہ درود آپ کو عطا بھی کر رہا ہوں, یہ پہلی دفعہ عطا کر رہا ہوں, پہلی دفعہ. اس کو ہدیہ بھی دے رہا ہوں کہ میرے حضرت سے, ڈاکیے کی حیثیت سے, کسی بزرگ کی حیثیت سے نہیں. میں ڈاکیہ ہوں, نہ ولایت کا دعویٰ ہے. ہاں ایک چیز ہے, کیا کہ آخری وقت میں اگر کلمہ نصیب ہو گیا تو پھر میں بہترین ہوں. تو یہ درود پاک عجب ہے, پہلی دفعہ ہدیہ کر رہا ہوں. بڑوں نے دیا ہے ڈاکیے کی حیثیت سے, ڈاکیے کی حیثیت سے. اور اس درود کو زندگی میں ایک دفعہ پڑھ لیں, روز ایک دفعہ پڑھ لیں, اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا انشاءاللہ, انشاءاللہ, انشاءاللہ. یہ درود اتنا طاقتور ہے. تونگری, مال, دولت, رزق, عزت, صحت, وقار, شان و شوکت, اللہ تونگری کے دروازے یعنی اس چھوٹے سے وعدے کی گہرائیوں میں جائیں. آپ نہیں جا رہے, توجہ نہیں کر رہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. وہ تونگری سے مراد روز رزق ہے, وہ صحت ہے, وہ عزت ہے, وہ وقار ہے, وہ معاشرے میں شان و شوکت ہے, وہ زندگی کا کوئی نظام ہے. اللہ کبھی تونگری کے دروازے بند نہیں کرے گا. یہ ایک درود ہے اور فضائل درود شریف میں شیخ الحدیث نے اس کو لکھا ہے. یہ ایک درود ہے, اس کے عجیب کمالات ہیں. اکثر میں نے آپ کو دیکھا نا, درس میں شروع کرنے سے پہلے میں یہ پڑھتا ہوں, اور میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ میں نے اس درود کے فوائد بیان کیے. زندگی میں صرف غالباً ایک بار اس درود پاک کے فضائل, برکات اور کمال بیان کیے ہیں, شاید ایک دفعہ. عجب درود ہے. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, اے مولا میں تیری حمد کرتا ہوں جتنا تو اس کا اہل ہے. اللہ کی اہلیت کتنی ہوگی, اللہ کی عظمت کتنی ہوگی, اللہ کا وقار, اللہ کی شان و شوکت, اللہ کا غلبہ کتنا ہوگا, کوئی گمان کر سکتے ہیں. فصلی علی محمد کما انت اہلہ, اور سلام بھیجتا ہوں, درود و سلام بھیجتا ہوں محمد پہ جتنا وہ اہل ہے, جتنا ان کی عظمت ہے, جتنا ان کا وقار ہے, جتنا ان کی شان شوکت ہے. وفل بنا ما انت اہلہ, پھر تکرار کر رہے ہیں انک انت اہل التقوی واہل المغفرہ, آپ سے بڑا تقوی والا کون ہے, آپ سے بڑا مغفرت والا کون ہے. یہ درود پاک جب بندہ پڑھتا ہے, میں نے اس کے فضائل بتائے تھے, اس کے کمالات بتائے تھے, آج میں اس کے صرف 2-3 فضیلتیں بتاتا ہوں, پھر ہم اس کو مل بیٹھ کے پڑھتے ہیں. اور میں جب یہ بندہ درود پاک پڑھتا ہے جب اس کی موت کا آخری وقت ہوگا, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن, موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن. زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے, زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے. جو بندہ فرمایا یہ درود پاک پڑھتا ہے, یہ درود پاک, موت کے وقت اللہ جل شانہ 70 فرشتے ایسے بھیجتے ہیں جو اس سے آفات, بلیات, شیطان کو دور کرتے ہیں, جنت سامنے کرتے ہیں, رحمت سامنے کرتے ہیں, اس کی روح پھڑکتی ہے اور اس کی روح کو کلمہ نصیب کرتے ہیں, دیدار مصطفیٰ کراتے ہیں, اور فرشتے اپنے پروں میں لے کے اللہ کے حضور جاتے ہیں اور اعلیٰ علیین میں اس کی روح کو رکھ دیتے ہیں. ایک فائدہ چاہتے ہو خاتمہ ایمان پہ, اللہ میرا کر دے, اللہ آپ کا کر دے. ساری زندگی کا کھٹیا وٹیا, ساری زندگی کا نچوڑ. میں اس دن ایک جگہ گیا, بہت بوڑھا آدمی, بہت بوڑھا آدمی, مجھے کہنے لگا ابا جی کو سمجھائیں. ابا جی سے نماز گئی, ابے سے تسبیح گئی, سارا دن اس کے ساتھ, غیر محرم کے ساتھ, سارا دن موبائل پہ ابا لگا ہوا ہے. ابے کو آپ ہی سمجھاتے. ابے کی جو پینشن آتی ہے 50,000 سے زیادہ, وہ بھی وہاں لگی ہوئی ہے, اور سب کچھ ختم ہو گیا.
اب میں بالکل نہ ملک ملک اتے مال دے، نہ زال دے، نہ بال دے، ہر دم خدائی خیال دے، پتا نہیں کہاں کہاں ابا گھوما ہوا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اسی حالت میں ابے کی موت ہو. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ. وعدے انشاءاللہ پورے ہیں. کیوں؟ وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے، وعدے کرنے والا سچا، وعدے سچے. اور انشاءاللہ اگر ہم سچے نہیں تو کلام سچا. ایک وقت آئے گا یہ سچا کلام پھر سچا بنا دیتا ہے. کہا سن لینا، پہلے ریا آتی ہے پھر اخلاص آتا ہے، پہلے عادت آتی ہے پھر عبادت آتی ہے. عادتوں بنا لے. سورہ فاتحہ 40 بار پڑھیں یا 1 بار، اول آپ نے 3 دفعہ درود پاک کے ساتھ. سرکار کا فرمان ہے، فرمایا جو سارے قرآن میں سورت فاتحہ، سارے قرآن کی زیر زبر سورت، قرآن کی 114، قرآن کے رکوع، قرآن کی منزلیں، قرآن کی آیات، جو سارے قرآن میں ہے وہ کس میں ہے؟ اور جو ساری سورت فاتحہ میں ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی کیا ہے؟ مولا بندہ تیرا، غلام تیرا، بندہ تیرا، غلام تیرا، مجبور تیرا، ماتحت تیرا، پھر در کسی اور کا. در در کا غلام نہ بنا، تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں بھی رہے. اس بادشاہوں سے کیا غرض جو گدا ہے شاہ جہان ہے. مولا پھر اپنے در کا غلام بنا. ایاک نعبد. اپنے ایک بار سورت فاتحہ صبح جب بھی اٹھے سورت فاتحہ پڑھنے. سورت فاتحہ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے نہیں پڑھنا، یہ غور طلب بات ہے، بس یہاں تک پڑھنا. اس کے بعد سارا دن وضو بے وضو، لمحہ با لمحہ، ساتھ با ساتھ، ہر حالت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دہرانا ہے، پڑھنا ہے. اپنے مقصد، اپنی مشکل، اپنی پریشانی، اپنی ناکامی، حالات، کوئی بھی زندگی کا مسئلہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھنا بھی ہے، دہرانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے. ہم بیٹھ کے جذبے کے ساتھ آواز سے بلند، جذبے کے ساتھ آواز سے بلند، جذبے کے ساتھ آواز سے بلند میرے ساتھ پڑھیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین. سخی کے دروازوں میں ایک دفعہ کٹکھٹائیں، نہ کھولیں، پھر کٹکھٹائیں، نہ کھولیں، پھر سخی کہے گا دیکھو تو صحیح کون مجبور بے بس ہے جو بار بار میرا دروازہ کٹکھٹا رہا ہے. یہ سخی کے دروازے کو دستک دینا ہے، سخی کے دروازے کو آوازیں دینا ہے، سخی کے دروازے کو، سخی کو فریادیں کرنا ہے. اور وہ شہنشاہ سخی ہے جو پل میں سنتا ہے، ایک پل میں راضی ہو جاتا ہے، ایک پل میں ناراضیاں ختم کر دیتا ہے. میں دنیا کے سب سے بڑا مجرم، دنیا کا سب سے بڑا، میرے پاس ایک صاحب ہے، شراب پی پی کے نا اس کے ہونٹ یہ جلے ہوئے تھے. ہونٹ نا، بعض لوگ نا سگریٹ اتنا پیتے ہیں ہونٹوں پہ، یہاں آپ نے دیکھا ہوگا نشان پڑ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس کے شراب پی پی کے ہونٹ جلے ہوئے تھے. میرے پاس آیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کیوں کیا ہے؟ کہنے لگا زندگی شرابوں میں گزری ہے، شراب کے علاوہ جو بھی شراب کے ساتھ ہے اسی میں گزری ہے، بخشش ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں بخشنا، مجھے پتا نہیں وہ کتنا بڑا کریم ہے. میں نے یہی آیت بتاؤ، یہی عمل، یہی آیت بتا دی، یہی عمل بتا دی، یہی عمل. میں نے کچھ نہیں لکھا، یہ کوئی ایسی چیز ہماری ہے 70 شیخ نے وہی کھائی، اندر خود خود ہو سی خود خود مقام وہ بات ہے کہ 70 کی بات کرتا ہوں تو کچھ غلط ہی. میں نے کہا ایسے کرو یہی عمل. نہیں زیادہ نہیں کر سکوں گا، میں کہا جتنا ہے کم، لیکن اس نے زیادہ کیا. قدرت کا نظام دیکھیں، کچھ ہی عرصے بعد بیمار ہو گیا. اس وقت جب میرے پاس آیا تھا وہ 70 سے آگے بہت سارا نکل گیا تھا. بابا تھا، اپنے علاقے کا بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری تھا، قوم کا جٹ تھا، چودھری تھا، بڑا دبنگ آدمی تھا، لوگوں کو سیدھا کروا دیتا تھا. بیمار ہو گیا، نشتر ہسپتال ملتان میں لے، کئی دن وہاں داخل رہا اور یہ وظیفہ نہ چھوڑا. کہنے لگا مجھے مسجد میں لے چلے، میرا دل کہتا ہے مجھے مسجد میں لے چلے. مسجد میں گیا، نماز کا وقت نہیں تھا، محراب میں چلا گیا. محراب میں جا کے ایسے سجدے میں گر گیا اور سجدے میں گر کے زور زور سے پڑھنے لگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد.
پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ کم ہو گئی اور کچھ دیر کے بعد آواز ختم ہو گئی. دیکھا تو اللہ کی امان اللہ کے پاس چلی گئی. میں نے پڑھنے والوں کے سامنے ایمان پہ تھے. ایک صاحب نے مجھے اپنا مشاہدہ بتایا. مجھ سے کہنے لگے کہ میں باہر ملک رہا، ابو ظبی بہت عرصہ رہا. کہا کہ میں زندگی میں ساری عمر وہاں رہا، مال بھیجتا رہا، پیسے بھیجتا رہا، سال کے بعد آتا تھا. آخر کار میں نے کہا اب وہاں جا کے وقت گزاروں اپنے مقام پہ. میں پھر اپنے وطن میں آ گیا. کچھ ہی عرصے کے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ تھا وہ سب لوگ کھا گئے، اور اگر جائیداد بنائی تو انہوں نے اپنے نام بنائی، میرے پاس کچھ بھی نہیں. مجھے جب یہ غم لگا تو شوگر ہو گئی اچانک، اور پھر بلڈ پریشر ہو گیا، نیند چلی گئی، ذہنی سکون ختم ہو گیا، ذہنی طور پہ پریشانی، حالات ختم، اور ناکامیاں اور مسائل میرے پاس آ گئے. اور کہا اسی الجھن میں، بیماریوں میں مبتلا ہو گیا، دکھوں میں. پھر گھریلو جھگڑے شروع ہو گئے، گھریلو الجھنیں شروع ہو گئی، گھریلو حالات میں تلخیاں سختیاں شروع ہو گئیں. میں اسی گردش میں، اسی پریشانی میں. کہا کہ اسی طرح میرے کوئی 2.5-3 سال گزر گئے. ایک دفعہ میں نائی کے پاس بیٹھا تھا اپنی حجامت کرانے کے لیے، بال کٹوانے کے لیے. میں بیٹھا ہوا پریشان بیٹھا تھا، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، پرانے جاننے والے. اس وقت جب میں ملک میں تھا، جوان تھا، وہ بھی جوان تھا. مجھے دیکھا تو ملا، بڑا خوش ہوا. کہاں آئے، اتنا عرصہ کے بعد ملاقات ہوئی، اور اتنے عرصے کے بعد آپ کو دیکھا. کیا حال ہو گیا ہے، اتنی جلدی بوڑھے ہو گئے ہو. دیکھ میں تیرا ہم عمر ہوں، میں تو جوان ہوں، اتنے بوڑھے تو نہیں ہیں. اس طرح کے حالات. تو کہا میں نے اسے سارے حالات سنا کہ میرے حالات یہ ہو گئے اور میری پریشانی. سنتے سنتے کہنے لگا ادھر آ، میرا بازو پکڑ لیا، میرے قریب آ کے بیٹھ. قریب بیٹھ گیا. ہاں تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، مشکلات کا حل چاہتا ہے، اور چاہتا ہے وہ چیز جو تو نے ساری عمر چاہی تھی تجھے مل جائے. اب ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے گا، بڑا بھاری اور وزنی لفظ ہے. وہ چیز جو تو نے چاہی تھی ساری عمر اور تجھے مل جائے، تو ایک کام کر، صرف فجر کی نماز کے بعد صرف 121 بار یا لطیف و یا ودود ہو بس. اور کہا خوب گڑ گڑا کے بھکاری بن کے پڑھ فجر کی نماز کے بعد. اور کہا کہ عصر کی نماز کے بعد صرف 21 بار پڑھ. فجر کے بعد 121 بار اور عصر کے بعد صرف 21 بار پڑھ. اور کہا اس کو چھوڑنا نہیں، مہینوں نہیں چھوڑنا، سالوں نہیں چھوڑنا. کہا اس نے حجامت بنوا لی تھی اور وہ چلا گیا. میں بال کٹوا رہا تھا تو میری زبان پہ خود بخود یا لطیف و یا ودود جاری ہو گئی، خود بخود جاری ہو گئی. اور کہا کہ پھر میں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا. کہا مجھے نیند تو میری ختم ہو چکی تھی، نیند تو ویسے نہیں آتی تھی، میں نے پڑھنا شروع کر دی. کہا چند ہی ماہ پڑھے تھے، سب سے زیادہ جس بندے نے اپنے نام جائیداد کروائی تھی وہ میرا سگا بھائی تھا. بھائی کے نام پیسہ بھیجتا گیا اور وہ جائیداد لیتا گیا. جب میں آتا تھا وہ کہتا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، اور میں خوش ہوتا تھا. کہا میرے پاس آیا، فجر کے وقت میں تسبیح کر رہا تھا. کہا کہ اپنا جو ہے نا وہ پگڑی ہوتی ہے، دیہاتی باندھتے ہیں، وہ صافہ پگڑی اٹھا کے میرے پاؤں پہ رکھ دیا. اللہ کے واسطے معاف کر دے، جو مجھے پتا ہے تو لوگوں کے پاس آتا جاتا ہے، تو نے کہیں سے میرے اوپر تعویذ کرائے ہیں، میرے وہ تعویذ نکال دے. تو جو کہے گا میں کر دوں، تو جیسے کہے گا میں کر دوں. میرے وہ تعویذ نکال. میرے تن بدن میں آگ ہے، میری زندگی میں پریشانی ہے، میرے گھر میں بیماری ہے، میرے گھر میں دکھ ہیں اور تکلیفیں ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، میری زندگی سختیوں، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں اس بیچارے نے بتایا. کہا میں حیران ہوا، میں خاموش ہو گیا. اور کہا کہ خود بخود گیا اور میری آدھی سے زیادہ جائیداد اسی کے پاس تھی اور میرے نام کرا دی ہر چیز. کہا کہ بس میں نے اب تک اس کا کرایہ کھایا ہے، اس کی آمدنی کھائی ہے، بہت کھائی ہے، بہت کھائی ہے. پچھلی معاف کر، تیرے نام کرانے میں جو پیسہ لگے گا وہ بھی میں دوں گا، بس تو قبول کر اپنی نعمت، اپنی چیز. میرے لیے وہ تعویذ نکال. اور کہا کہ میں نے وہ مجھے دے دی اس نے. میں تسبیح پڑھتا رہا اور تسبیح پڑھتا پڑھتا ایک دفعہ پھر آ گیا کہ میرے ساتھ بیٹھا اور کہنے لگا مجھے سکون مل گیا ہے، تیری مہربانی ہے، تو نے تعویذ نکال دیے ہیں، اب میری زندگی میں راحت ہے اور میری زندگی میں چین. اور کہا مجھے اس تسبیح کا ایسا یقین ہوا کہ بس پھر میں نے کہا اب تو میں نے چھوڑنی نہیں. کہا پھر سے میں صرف چند سالوں میں تونگر ہو گیا اور چند سالوں میں خوشحال ہو گیا اور چند سالوں کے اندر میری زندگی لاجواب ہو گئی. سورۃ والضحیٰ کے اندر 9 کاف ہیں، 9 کاف ہیں، غور سے سمجھیے.
اور ہر کاف کے اندر، ہر کاف میں آپ نے جو ہے وہ 9 بار پڑھنا ہے یا کریم. یہ دن میں ہر نماز کے بعد پڑھ لیں اور صبح شام پڑھ لیں. اور سورت والضحیٰ کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بس یہ وظیفہ کر لیں. یقین جانیے آپ کی زندگی کے گھر کے سارے مسائل اور ساری مشکلات اور ساری پریشانی جی آپ کی حل ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر.